اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ حضرات محترم، جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا جو رمضان المبارک کی خصوصی نشریات کا سلسلہ چل رہا ہے، آج دوسرا رمضان المبارک ہے۔ آج ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے جس ولی اور قطب اور ابدال کے وظائف بتائیں گے وہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ ان کے مرید یا ان کے خلیفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ولایت کے قصے بڑے مشہور ہے، ہم سنتے ہیں۔ ان کی روحانی، ان کی لاہوتی پرواز کتنی اونچی تھی وہ ہم سنتے ہیں۔ تو ان کے پیر و مرشد حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے روحانیت کا اور ان کے تقوی کا کیا عالم ہوگا کہ جن کے مرید کے یا جن کے خلیفہ کا یہ عالم ہے تو خود پیر کا کیا عالم ہوگا۔ تو حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زندگی کے اندر خود بھی یا جو آنے والے لوگوں کو جو پریشانیوں کے لیے، مصائب کے لیے، مشکلات کے لیے، بیماریوں کے لیے، قرضوں کے لیے مختلف وظائف وقتاً فوقتاً دیے ہیں، ہم آج ان میں سے چند وظائف آج آپ کو عطا کریں گے۔ اگر آپ حضرت کے ان روحانی وظائف سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے کہ جو وظیفہ میں کروں وہ اور زیادہ پرتاثیر ہو، تو اس کے لیے آپ کچھ اعمال یعنی سورۃ الفاتحہ، سورۃ اخلاص پڑھ کے حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے روح مبارکہ کو ایصال ثواب کیجیے۔ ان جو آپ وظائف کر رہے ہیں اس میں ان کے روحانی توجہات بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائے۔ ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف۔ حضرت نے ایک عمل دیا نقصان سے محفوظ ہونے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ پرسکون زندگی گزارنے کے لیے مال اور جان کی حفاظت بہت ضروری ہوتی ہے، پرسکون زندگی کے لیے، کیونکہ جان کو تکلیف پہنچنے سے انسان ہمیشہ کے لیے دکھ میں مبتلا ہو سکتا ہے، اور مال چھن جانے سے غربت اور افلاس کی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے۔ اس لیے مال اور جان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ اور مدد مانگنا بڑا لازم ہوتا ہے۔ لہٰذا جو شخص چاہے کہ اس کی جان اور مال بحفاظت رہے تو اس سے چاہیے کہ پارہ نمبر 14 اور سورۃ الحجر آیات نمبر 9، اس کو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا اس آیات مبارکہ کو بعد نماز عشاء 41 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے۔ جو شخص عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ اس آیات مبارکہ کو پڑھے گا اس کی جان بھی محفوظ رہے گی، اس کا مال بھی محفوظ رہے گا۔ حضرت نے ایک اور عمل عطا کیا ہے بیماریوں کے لیے۔ فرمایا اگر کوئی شخص بیمار رہتا ہو یا معالجوں نے اس سے لا علاج قرار دیا، یعنی ڈاکٹروں نے اسے لا علاج قرار دیا ہو، تو اس کے گھر والوں میں سے کسی کو چاہیے کہ یہ آیات مبارکہ، یہ آیات سورۃ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 سورۃ بنی اسرائیل آیات نمبر 82، فرمایا اس آیات کو صبح اور شام 41 مرتبہ پانی پر دم کر کے وہ پانی اس مریض کو کچھ دن تک پلائے تو انشاءاللہ تعالی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ ہی عرصے میں اس مریض کو شفا عطا فرما دیں گے۔ آیات یہ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اس آیات کو صرف اتنا جو ہے حصہ اس کو پڑھ لیا جائے، یعنی یہ جو آیت نمبر 82 ہے اس کو 41 مرتبہ پڑھ کے مریض پہ دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ ہر قسم کی بیماری ختم ہو جائے گی۔
تیسرا عمل حضرت نے دیا مقدمہ میں کامیابی کے لیے۔ آپ کا کوئی مقدمہ عدالت میں ہے اور آپ چاہتے اس میں مجھے کامیابی ہو، اور آپ حق پہ ہیں لیکن پھر بھی آپ کو کامیابی نہیں مل رہی، تو اس صورت میں پھر آپ یہ عمل کریں، بشرطے کہ آپ کا مقدمہ جو ہے وہ اس میں آپ حق پہ ہو۔ یہ نہیں کہ آپ ناجائز پہ اور پھر آپ وظیفہ کریں، تو یہ غلط ہے۔ آپ حق پہ ہے اور پھر بھی آپ کا حق آپ کو نہیں دیا جا رہا ہے، تو حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے لیے ایک عمل دیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ناجائز مقدمہ میں پھنس گیا ہو اور اس سے نکلنے کا کوئی اسباب اس سے نظر نہیں آ رہے ہو، تو ان مسائل سے نجات کے لیے متاثرہ شخص جو ہے وہ 313 مرتبہ روزانہ یہ آیات 40 روز تک پڑھے اور اللہ سے اپنے مقصد کے حصول کے لیے دعا کرے، انشاءاللہ بہت جلد مقدمہ سے نجات مل جائے گی۔ وہ آیات یہ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ سورۃ مریم آیات نمبر 40، اس کو پڑھ لے تو انشاءاللہ ہر قسم کے مقدمے میں اسے کامیابی حاصل ہوگی۔ نمبر 4، حضرت نے ایک اور عمل بتایا ادائیگی قرض کے لیے۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خاص عمل ادائیگی قرض کے لیے کیا فرمایا کہ جو شخص قرض کے بوجھ تلے دبا ہو، اس سے چاہیے کہ روزانہ باوضو حالت میں قرآن پاک کی یہ آیات 313 مرتبہ پڑھے اور روزانہ اللہ کے حضور ادائیگی قرض کے لیے سر سجدے میں رکھ کر اپنی حاجت کا سوال کرے۔ اس عمل کے برکت سے بہت جلد اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس شخص کی مالی پریشانی دور فرما دے گا اور بہت جلد قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ بن جائے گا۔ آیات مبارکہ یہ ہے، طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ سورۃ النمل کی پہلی آیات ہے۔ تو اس سورۃ النمل کی پہلی آیات کو پڑھنا ہے، تو طریقہ آپ کو بتایا گیا، اس طریقے میں انشاءاللہ کیسا بھی قرض ہوگا چند دنوں میں اتر جائے گا۔ اسی طرح حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ظالم کے ظلم سے نجات کے لیے ایک بہترین عمل دیا ہے کہ اگر کوئی ظالم شخص تنگ کرتا ہو اور کسی بھی طرح اپنی حرکات سے باز نہ آ رہا ہو، تو ایسے ظالم شخص سے نجات کے لیے صبح شام اس آیات کو 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے۔ اس عمل کے برکت سے انشاءاللہ ظالم شخص سے نجات مل جائے گی۔ وہ آیات یہ ہے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ۔ یہ بھی سورۃ النمل کی آیات جو ہے، یہ آیات نمبر 180 ہے، آیات نمبر 180، اس کو جو ہے لازمی پڑھیں۔ اور آگے ایک خراب مالی حالات کے لیے حضرت نے ایک وظیفہ، جس کی مالی حالات خراب ہو، غربت میں ہو، تنگ دستی میں ہو، اور جو ہے یعنی بہت زیادہ غریبی میں ہو، وہ اگر یہ عمل کرے گا تو اس کی مالی حالات ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ عمل حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد ہے، انہوں نے یہ عمل دیا کہ اگر کسی شخص کی مالی حالات تنگ ہو تو اس سے چاہیے نماز فجر کے بعد 70 مرتبہ جو ہے یہ آیات مبارکہ پڑھے اور اللہ سے اپنی حاجت طلب کرے۔ اس عمل کو مسلسل 40 روز تک کرے، انشاءاللہ خراب مالی حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور اس شخص کو مالداری نصیب ہوگی۔ وہ آیات یہ ہے، کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ یہ آیات جو ہے سورۃ بنی اسرائیل کی آیات نمبر 20 ہے۔ اس آیت کو جو پڑھے گا مالداری نصیب ہوگی، غربت تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص کسی ایسے منصب پہ تھا اور پھر اس منصب سے جو ہے اس کو ہٹا دیا گیا، تو اس منصب پہ دوبارہ بحال ہونے کے لیے یہ عمل اگر وہ آدمی کر لے تو انشاءاللہ اس منصب پہ اس کو دوبارہ بحالی مل جائے گی۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص منصب سے معزول ہو گیا ہو
یا نوکری سے نکال دیا گیا ہو تو اس سے چاہیے کہ یہ آیات کو روزانہ کثرت سے پڑھے، جلد ہی بحالی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آیات یہ ہے انہو هو العزیز الحکیم، بس انہو هو العزیز الحکیم، اس کو سارا دن کثرت کے ساتھ پڑھے انشاءاللہ۔ جس بھی جو ہے اس کو یعنی منصب سے ہٹایا گیا تو منصب پہ دوبارہ اس کو بحالی مل جائے گی۔